ذق مزہ چکھ انک انت العزیز الکریم، بڑا عزت دار دنیا میں بنا پھرتا تھا۔ اس کے برعکس متقین عزت والے مقام میں ہوں گے، یعنی باغات اور چشموں میں ہوں گے، ہر قسم کے ریشم پہنے ہوں گے، حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا، جو چاہیں گے ان کو ملے گا اور امن کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ حامیم الجاثیہ، جاثیہ میں بھی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت ہی کو بیان ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ وہ آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات سن کر بھی نہیں سمجھتا، پھر کون سی بات سے وہ سمجھے گا؟ رب کی بات سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی خواہش کو الہ بناتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات کو الہ بنایا ہے۔ اللہ ہمیں خواہشات کی اتباع سے بچائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا زندہ ہو گئے تو ہم مانیں گے۔ رب فرماتے ضدی بندے نے نہیں ماننا، جو مرضی اس کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، وقت آئے گا ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے جی حامیم آخری، الاحقاف۔ احقاف کا معنی ٹیلے، ریت کے وہ ٹیلے، چونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو جہاں ڈرایا تھا اور سمجھایا تھا وہ ریتلا علاقہ تھا، ریت کے ٹیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی حوامیم گزری ہیں سب میں اللہ کی عبادت کا حکم ملا، تو عبادت اور پکار اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں، فرماتے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، مجھے یہ دکھاؤ کہ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں کوئی حصہ کہو کہ وہ انہوں نے بنایا ہے۔ جب اتنی بڑی کائنات میں ایک انچ جگہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی، ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، پانی کا ایک قطرہ اور درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، پھر اللہ کے علاوہ پکار کے لائق بھی بولو۔ آگے ایک اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لگایا ہے، فتویٰ میرا نہیں یا کسی مفتی کا نہیں، فتویٰ خود رب نے لگایا۔ رب فرماتے پھر بھی جب یہ سب مانتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پکار کرتے ہیں، رب کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو رب کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے کہ قیامت تک پکارتا رہے گا اور وہ اس کی ایک پکار کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ وہ غافل ہیں، غافلوں کو پکارتے ہو، باخبر کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے۔ اور ایک اور بزرگ نے فرمایا استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون، مخلوق مخلوق سے مدد مانگے ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے۔ جو خود جیل میں ہے وہ تجھے رہائی کیا دلائے گا، جو خود مصیبتوں میں ہے وہ تیری مصیبت کو کیسے رفع کرے گا؟ سب کی مصیبتیں حل کرنے والا مشکل کشا صرف کون ہے جی؟ آگے جناب قوم عاد کا بیان ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرایا اور ان کو سمجھایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قوم کہنے لگی ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو عذاب لے آ جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت نے فرمایا انما العلم عند اللہ، عذاب میں نے نہیں لانا، عذاب کا علم کس کے پاس ہے؟ بہرحال قوم نہ مانی۔ ایک دن آسمان پر بادل دکھائی دیا، کہنے لگے ہود علیہ السلام سے تم کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، ھذا عارض ممطرنا، بادل آ گئے بارش برسنے والی ہے۔ رب نے کہا ریح فیہا عذاب علیم، جس بادل کو بارش کا بادل سمجھ رہے تھے اسی کے اندر تو میرا عذاب چھپا ہوا تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اس نے آ کر سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اگلا دن کیا تھا؟
ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ پورا ہفتہ اللہ نے ہوا چلائی، طوفان آیا، اور وہ جو کڑیل نوجوان تھے جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، رب نے اٹھا اٹھا کر پھینکا، پہاڑوں پہ پھینکا، درختوں پہ پھینکا، اور پھر اٹھا کر ادھر پھینکا، سروں کو آپس میں ٹکرایا اور رب نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جی، لیکن وہ واقعہ جو یہاں موجود ہے آیت سے پہلے تھوڑے اگر آپ توجہ کریں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد یہ آیت صحیح سمجھ میں آئے گی۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ دیکھیں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ستایا گیا، بہت ستایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے سچے نبی، میرے خیال کے مطابق آپ کی زندگی میں احد والا دن بڑا مشکل تھا، جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، چہرہ زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں بھی گرے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا اس قوم کا کیا بنے گا جس نے اپنے نبی کے سر کو پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال بہت دکھ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے مشکل دن شاید احد کا ہی ہوگا، تو حضور نے فرمایا عائشہ احد والا دن کیا مشکل تھا، تم مجھ سے طائف کا قصہ کیوں نہیں سنتی جب میں اکیلا پتھر کھانے والا تھا اور پورا شہر مجھ کو پتھر مارنے والا تھا۔ آپ سے عائشہ میں اہل مکہ سے تنگ آ کر کہ یہ تو بات نہیں سنتے، چلو طائف چلا جاؤں، وہاں بڑے قبیلے ہیں شاید وہ بات مان لیں۔ میں نے ان کے وڈیروں سے بات کی، کسی نے کہا واہ جی واہ، اللہ کو آپ کے علاوہ اور نبی کوئی نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا نکل جاؤ ہماری بستی سے، کوئی کہتا ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال جب انہوں نے بات کو نہ سنا تو پھر میں نے عوام سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ وڈیرے تو نہیں مانتے، چلو عوام سے بات کروں شاید کوئی مان جائے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، اور شہر کے لڑکوں کو کہا اس مسافر کو پتھر مار مار کر نکالو اپنے شہر سے۔ پھر کیا تھا کہ لڑکوں نے پتھر اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ سوچو مسلمانوں، سوچو آپ مکہ سے پیدل چل کر طائف کیوں گئے تھے؟ کیا مقصد تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور اگلے پتھر مار رہے ہیں، نہیں سننا چاہتے لا الہ الا اللہ۔ پھر میرا نبی کیسے پتھر کھاتا کھاتا وہاں سے واپس ہوا، حتیٰ کہ آپ کا وجود مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگ گیا، نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں زخمی ہو کر واپس پلٹے۔ اور اگلی بات جب ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اللہ کیسا تو نے اپنے نبی کو آزمایا، کتنی مشقت میں تو نے ڈالا، اتنے مصائب اور مصیبتوں کے بعد آگے میرے نبی جہاں پناہ لیتے ہیں وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے۔ اگر آگے حضرت ابو بکر کا باغ ہوتا، حضرت عثمان کا ہوتا، حضرت علی کا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کسی اپنے وفادار کا ہوتا، چلو جی ہم کہتے ان سے جان چھوٹی، شکر ہے کہ اپنا گھر آ گیا، اپنے عزیز کا گھر آ گیا۔ وہ جس باغ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی وہ دشمن کا باغ تھا، دشمن کا، لیکن آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اس باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، وہاں آپ باغ میں چلے گئے، تب جا کر ان ظالموں سے جان چھوٹی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا عتبہ اور شیبہ دونوں باغ کے اندر موجود تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا ان سے تو جان چھوٹی ہے، کہیں یہ درندے نہ حملہ آور ہو جائیں، انہی سے تو تنگ آ کر آپ وہاں گئے تھے نا، یہ قوم سے خیر خواہ تھے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود آپ کا لہولہان بدن دیکھ کر ان کو ترس آ گیا، ان کو ترس آ گیا۔ ان کا ایک غلام تھا عداس، خود تو اتنی ان کو ہمت نہ ہوئی، اخلاقی جرت نہ کی کہ حضور کے پاس خود چلے جاتے، آخر کیا دشمنی تھی، ایک ہی برادری کے تو تھے نا، لیکن نہ خود تو نہ گئے، لیکن عداس کو ایک انگوروں کا خوشہ دیا اور کہا یہ لے جاؤ اور اس مسافر کو دے کر آؤ جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ عداس آئے، انگوروں کا خوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کو پانی مل جائے تو میں ذرا یہ خون تو دھو لوں اپنے ہاتھوں سے، چہرہ تو صاف کر لوں۔ وہ پانی لے کر آیا، میرے نبی نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، اور پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں سنی تھی۔ عرب کے لوگ اکثر مشرکین عرب بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے کہتے تھے، اللہ کا نام بھی لیتے تھے لیکن اس طرح نہیں، وہ اللہ کا نام یوں لیتے تھے بسمک اللہم، یہ ان کا طریقہ تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عداس نے پہلی مرتبہ سنا، تو عداس نے پوچھا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب نے اسی طرح تعلیم دی ہے۔ آج ہم گھر کے بستر سے اٹھ کر بسم اللہ بھول جاتے ہیں، میرے نبی پتھر کھانے کے بعد بھی بسم اللہ نہیں بھولے۔ ہم بغیر بسم اللہ کے کھا لیتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عداس سے بیٹا تم کون سے علاقے کے ہو؟ بڑی دلچسپ بات ہے، بیٹا تم کون سے علاقے کو؟ عداس نے کہا جی میں تو شام کے علاقے میں ایک بستی ہے نینوا، اس کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تم تو وہاں کے ہو جہاں کے یونس علیہ السلام تھے۔ یونس علیہ السلام کا نام سن کر عداس حیران رہ گیا، آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ دیکھو جہاں کئی علاقے کے لوگ بیٹھے نا، کوئی سندھ کے بیٹھے ہیں، کوئی بلوچستان کے بیٹھے ہیں، کوئی مختلف اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ اب وہاں مثلا کوئی سندھ کا ساتھی یہاں بیٹھا ہو اور ان کے علاقے میں کوئی بستی ہو، اب اس بستی کے کسی بندے کا میں نام لوں تو وہ تو حیران تو ہو جائے گا نا، بھائی کہاں ہمارا علاقہ اور کہاں وہ چھوٹی سی بستی، اور آپ بھی ان کو جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ نینوا میں تو یونس علیہ السلام آئے تھے، یہ تو ان کی بستی ہے، تو کہنے لگا جی آپ کیسے یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا بھائی یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور ہم جو نبی ہوتے ہیں نا آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو جانتا ہوں۔ بس یہ بات سننی تھی تو عداس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور آپ کو نبی مانے نہ مانے میں تو مانتا ہوں، مجھے تو ایمان اور کلمہ سکھائے۔ چنانچہ عداس مسلمان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عداس وہ جنہوں نے انگور دے کر بھیجے ہیں نا ان کو نہ بتانا، ورنہ تیرا حشر بھی یہی کریں گے جو میرا ہوا ہے۔ اپنا ایمان ابھی چھپا کر رکھ اور صبر کر، ان قریب اللہ اپنے نبی کو غلبہ دے گا، ان قریب اللہ کا دین غالب آئے گا، پھر میرے پاس آ جانا۔ پھر وہ عداس واپس چلے گئے اور میرے نبی ایک کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب زخم تھے تو تکلیف بھی تھی، درد بھی تھا۔ پھر وہاں میرے نبی نے ایک دعا کی جو دعا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سنیے ذرا پھر میرے نبی نے کیا فرمایا۔ کہنے لگے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری، میں اپنی بے بسی تیرے سامنے نہ بیان کروں تو کس کے سامنے بیان کروں؟ لوگوں نے جو میرے ساتھ برتاؤ کیا یا اللہ یہ دکھڑے تجھے نہ سناؤں تو کسے سناؤں، تیرے بغیر اور میرا کون ہے؟ اتنی بات یا اللہ میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، تو نے اپنے نبی کو کن ظالموں کے حوالے کر دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر تیرے نبی کو لہولہان کر دیا ہے؟ اے اللہ اگلی بات، اے اللہ میں اس سب کے باوجود یہ کہتا ہوں اگر تو میرے ساتھ خفا نہیں ہے، اگر تو مجھ پر راضی ہے فلا ابالی، مجھے کسی زخم کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ آپ نے جب یہ فریاد کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو جوش آنا ہی تھا۔ رب نے کہا جبرائیل جا، وہاں میرا محبوب بیٹھا ہے زخمی، جا کر اس کو سلام کہے اور کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قوم نے برتاؤ کیا وہ رب نے دیکھ لیا۔ اب رب کہتے میرے محبوب صلی اللہ سزا تم تجویز کرو نافذ ہم کر دیں گے، آج حکم کرو، آج کہہ دیجئے
مکے اور طائف کے پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا دیں گے، ان ظالموں کو کچل کر رکھ دیں گے، پیس کر کے رکھ دیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بس میرا محبوب خوش ہونا چاہیے صلی اللہ۔ جبرائیل نے آ کر یہ بات کہی تو میرے نبی نے ہاتھ پھیلائے، اور جبرائیل نے سمجھا ابھی بد دعا کرنے والے ہیں، آج مکہ بھی گیا اور طائف بھی گیا، ابھی پہاڑ ملنے والے ہیں، ابھی تباہی مچنے والی ہے، لیکن قربان جاؤ میرے بھائیو، میرے نبی نے ہاتھ پھیلا کر کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں کیا پتہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اے اللہ اگر یہ ایمان قبول کر لیں میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دیں، صلی اللہ۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، سب کو صلی اللہ۔ پھر آپ دعا کرنے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اگلی بات سننا، اس سے بھی زیادہ دردناک ہے میرے بھائی، اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ اب اہل مکہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے امان نہیں دے رہے، پناہ نہیں دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ایک سردار کی طرف پیغام بھیجتے ہیں میں مکہ آ جاؤں، وہ معذرت کرتا ہے میری کوئی پناہ نہیں ہے، دوسرے کی طرف بھیجتے ہیں وہ بھی معذرت کرتا ہے۔ یہ بات اس طرح سمجھیے، چلو ہم یہاں میں باہر کے لوگ ہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، لیکن جو بندہ یہاں کا مقامی ہو ترلائی کا، اور اس کی اپنی جائیدادیں ہوں، جدی پشتی یہاں کا رہنے والا ہو، وہ باہر آئے اور کھنا پر روک دیا جائے اور اسے کوئی ترلائی ترامڑی میں نہ داخل ہونے دے، تو بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باہر سے آئے تھے؟ آپ تو مکہ کے مقامی تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے جو مکہ کا سردار تھا، آپ کا اپنا گھر تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن لا الہ الا اللہ اتنا اونچا عظمت والا کلمہ ہے کہ اس عظمت کی خاطر اللہ کے نبی کا مبارک خون بہایا گیا ہے۔ اب ایک کی طرف پیغام نہیں جی، دوسرا نہیں جی، پھر ایک شخص تھے مطعم بن عدی، یہ بھی ایک سردار تھے مکہ کے، پھر تیسرا پیغام اس کی طرف آپ نے بھیجا۔ یہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو احساس ضرور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کہا یار اتنا ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ہمارا ان کا اختلاف ہے، ہم ان کی دعوت کو نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا اپنے گھر بھی نہ آ سکے۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا اٹھو تلواریں اٹھاؤ، جاؤ آؤ میرے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے کر آتے ہیں، اور اگر کوئی گڑبڑ کرے تو کاٹ کے رکھ دو، اور کہو خبردار اپنے گھر بھی نہ آئے، اتنا ظلم تو نہ کرو یار۔ چنانچہ مطعم اور مطعم کے بیٹے یہ تلواریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو مکہ مکرمہ میں لے کر آئے۔ حالات بدلتے گئے، وقت بدلتا گیا، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ واقعہ بدر ہوا اور 70 مشرک مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ اب اس دوران مطعم وفات پا گئے تھے، تو وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، حضور نے فرمایا کاش آج مطعم زندہ ہوتے اور وہ ان 70 قیدیوں کی سفارش میرے پاس لے کر آتے اور مجھے کہتے محمد بیٹے ان کو رہا کر دے، اور میں مطعم کے کہنے پہ سب کو چھوڑ دیتا۔
سب کو چھوڑ دیتا تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا کہ واقعی آج بدلہ ہو گیا ہے، لیکن وہ تو دنیا میں رہے نہیں تھے۔ اندازہ فرمائے میرے بھائیوں کتنا درد اور کتنا دکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے اس آیت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں آئے، اس سارے واقعے کے بعد وادی نخلا میں آئے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنات کی ایک جماعت بھیج دی آپ کے پاس، یستمعون القرآن، وہ آ کر قرآن سننے لگ گئے۔ مکے والوں نے نہیں سنا، طائف والوں نے نہیں قرآن سنا۔ رب کہتے ہیں میرے محبوب تو صرف مکے اور طائف والوں کو تو نبی نہیں ہے، تو جن و انس کا نبی ہے۔ ہم نے جنات کی جماعت بھیج دی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جب آئے فلما حضروا قالوا انصتوا، کہنے لگے چپ کرو بھائی چپ کرو، عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے۔ میرے نبی تلاوت کر رہے تھے اور جن خاموشی سے تلاوت سن رہے تھے۔ فلما قضی، جب تلاوت مکمل ہوئی جن واپس پلٹے، اللہ فرماتے ہیں ولوا الی قوم منذرین، واپس پلٹے تو اپنی قوم کی طرف میرے نبی کے دین کے مبلغ اور داعی بن کر واپس لوٹے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہے، اللہ کا دین محتاج نہیں، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں یا بزرگ یوں دیتے ہیں، فرمایا مستری کام کر رہا ہو، مسجد کی دیوار بن رہی ہو، اوپر کوازے پہ بیٹھا کام کر رہا ہو، اس کے ہاتھ سے کرنڈی گر جائے، نیچے سے میں گزر رہا ہوں، مجھے کہے مولوی صاحب یہ پکڑا دو، میں کہوں میں کیوں پکڑاؤں؟ تو میرے نہ کرنے سے مسجد کی تعمیر نہیں رکتی، مزدور پکڑا دیں گے، کوئی اور پکڑا دے گا، بس میری محرومی کہ میں نے اتنا کام بھی نہ کیا، بس اتنی بات ہے۔ رب کا دین نہ میرا محتاج ہے، میں نہیں تھا تب بھی قرآن پاک ہم تک پہنچ گیا، کل میں نہیں ہوں گا پھر بھی قرآن پاک کا بیان اور سیرت اور درس یہ چلتا رہے گا۔ میں محتاج ہوں، رب کا قرآن میرا محتاج نہیں ہے، آپ محتاج ہیں، نبی پاک کی شریعت آپ کی محتاج نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں، اللہ رسول کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نے ہاتھ لگا لیا، اتنی مثال ہے جیسے کرنڈی میں نے پکڑا دی، میرا فائدہ ہو گیا، میرا حصہ پڑ گیا، ورنہ نہ رب محتاج ہے نہ اللہ کا قرآن میرا محتاج ہے۔ آگے جی سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ، سبحان اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ سنو ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا نام ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مسئلے کے لیے جہاد کرو، آپ اس مسئلے کے لیے میدان میں جاؤ۔ الذین فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کافروں کے ساتھ جب مقابلہ ہو ان کی گردنیں مارو، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ جنت میں جائیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اور جہاد کیا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اجر اور کا وعدہ کرتا ہے۔ اجر کی آگے مثال اللہ نے دی، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ تقوی والوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ اس میں نہریں ہیں جی، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی جو پانی کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا، بدبودار باسی نہیں ہوگا، اور نہریں ہیں من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ کل پرسوں میں بیان کرنے گیا رات کو اسلام آباد کے پرلے علاقے میں شاہ لدیتا کی طرف، دیہات سا تھا، وہاں میں نے یہ دودھ والی بات کی نا، پہلے تو مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کیسے خالص دودھ نکالا، آگے میں نے کہا بھی یہ ملاوٹ کرنا، یہ پانی ملانا، یہ تو ہمارے ہیں نا، ہمارے کام ہیں۔ تو سارے جو ہے نا ایک بندے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے،
مجھے تو اب نہیں پتہ تھا. میں نے کہا کیوں ہنس پڑے ہو؟ وہ بندہ بھی آگے بڑا شغلی تھا. کہنے لگا مولوی صاحب مینو ہنسنے پہن میں تھوڑا پانی پہنا انشاءاللہ آئندہ گھٹ پیسہ آئندہ گھٹ پیسہ آنکھیں. میں کہا کتنا کہ پہنے ہو جی؟ کیا کلو بچ کو پا ڈیڑھ ہی پہنا آئندہ گھٹ پیسہ آنکھیں. میں کہا چلو ٹھیک ہو گیا جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دودھ دنیا میں تو ملتا نہیں خالص، اللہ فرماتے ہیں وہاں خالص دودھ کی نہر بہہ رہی ہوگی. سبحان اللہ. نہر نہیں، انہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی. آگے اللہ فرماتے ہیں وانہار من خمر لذت للشاربین، ایک لذیذ قسم کے شربت اور شراب کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی. وانہار من عسل مصفی، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی. یہ 4 قسم کی نہریں ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے جہاد کا حکم کب نازل ہوگا؟ اللہ فرماتا جب جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، ہوں اس طرح ویکھیں بٹ بٹ کے جب موت پونی نہیں ہوئی. ہمیں بڑا جہاد کا شوق تھا، اب جاؤ نا میدان میں. حالت یہ ہے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. ذرا توجہ کرنا جی، یہاں پر جہاد کا ذکر کرتے ہوئے رب نے آپس میں جھگڑوں کا ذکر کیوں کیا اور بڑی سختی کے ساتھ کیا؟ پہلے آیت سنیے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں آپس میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، بات ہو رہی تھی جہاد کی، بات ہو رہی تھی کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی، یہ بیچ میں یہ بات کیا ہوگی جو آپس میں لڑتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت؟ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے تب دشمن کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو سکیں گے. اگر آپس کے جھگڑے ہی ختم نہ ہوئے تو دشمن کے مقابلے میں مسلمان کھڑے ہو سکتے. اور اس وقت آپ دیکھ لیجئے جب سے مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا ہے دشمن کے ساتھ لڑنے کی ہمت ہی نہیں رہی. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بھی کہا، بخل کی مذمت ہے. اور اس کے بعد سورہ فتح ہے جی. بس انشاءاللہ ایک سورت پڑھتے ہیں پھر بات ختم ہے جی. سورت کا نام ہے سورۃ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا نا. 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا، اور میرے نبی کا خواب پھر اللہ کی وحی ہے نا جی. آپ نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں کہ جناب ہم مکہ گئے، طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور پھر سر منڈوا رہے ہیں جیسا کہ عمرے میں منڈوایا جاتا ہے، حلق کرایا جاتا ہے، قصر کرایا جاتا ہے. صحابہ اکرام کو خواب سنایا، صحابہ تو خوش ہو گئے، یا رسول اللہ کرو تیاری پھر چلیے. اللہ ہم سب کو بھی لے جائے. ملک صاحب کو نہیں بیٹھے؟ اچھا ملک صاحب مجھے کہتے تھے یہ بڑا آخنا جی بار بار آ کے اللہ لے جائے کہ ریٹ پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے نے. میں کہ ملک صاحب میں جس نو کہنا نا اس واسطے ریٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ لے جیسی جی. بہرحال صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کرو تیاری، چلیے پھر مکہ مکرمہ عمرہ واسطے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، 13 یا 1400 صحابہ آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے. وہ بات پھر جو میں نے اس دن دہرائی تھی، میں نے کہا تھا صحابہ اکرام کی عظمت کیسے سمجھاؤں تمہیں کہ کتنی شان والے تھے. کبھی نبی کے باراتی بن کے جا رہے ہیں، کبھی نبی کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں، کبھی نبی کے مقتدی بنے ہوئی ہیں، اور کبھی حضور کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیسی شان والے لوگ تھے رضی اللہ تعالی. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ابھی تک ان کی جان نہیں چھوڑ رہے. وہ بس کرو یار، بس کرو، اپنی فکر کرو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، جن آنکھوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے اور نبی کی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، چھوڑو ان کو، معاف کرو، اب اپنی فکر کرو، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئی ہو. بہرحال نبی پاک کے ساتھ صحابہ کرام گئے. آگے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک لیا جی، آپ کو جناب ہم نہیں جانے دیتے مکہ مکرمہ. ان کو خطرہ تھا کہ کہیں مکہ میں آ گئے تو ہمارے لیے جناب مسئلہ نہ کھڑا ہو. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کون جائے جو ان سے بات کرے. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر تم مکے چلے جاؤ اور جا کر مشرکین سے بات کرو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم کیوں آ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عمر فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر، لیکن مشورہ یہ ہے کہ مجھے نہ بھیجو، مجھے
کیونکہ اگر کسی نے کی نا گل 19ویں تو میں لمحہ پا لینا اس کو تھے، پھر یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو آپ نے حکم یہ دیا کہ سمجھانی یہ بات ہے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بھی خفا ہوں کہ تم خود ہی لڑائی کر کے آ گیا۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ میری بجائے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں۔ ایک تو عثمان بڑا بردبار ہے، مزاجن بڑا نرم ہے، دوسرا عثمان بڑا سخی ہے، اور عثمان کے گھر کا راشن پہلے بھی مکہ میں تقسیم ہوتا رہتا تھا، اس کا لوگ حیا کریں گے۔ آپ کو بات بڑی پسند آئی، آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ اسی موقع پر عبان ابن سعید تھے یا سعید ابن عبان تھے، حضرت عثمان کے چچا زاد، آپ ان کے پاس گئے، رات وہاں گزاری کہ چلو جی صبح میں مل لوں گا سرداروں سے۔ رات کو عبان ابن سعید نے حضرت عثمان سے کہا لقد اخزیت قومک یا عثمان، اے عثمان تو نے تو اپنی قوم کی ناک کٹوا دی۔ عثمان پوچھا کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اس نے کہا تم جا رہا ہے سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے اور مذاکرات کرنے کے لیے، چادر تو نے پہنی ہے نصف پنڈلی تک، نصف پنڈلی تک تو غلاموں کی چادر ہوتی ہے، اگر سردار ہے تو لمبی چادر پہن جیسے سردار پہنتے ہیں عرب کے۔ عثمان نے فرمایا او بابا چھوڑ اس بات کو، جہاں تم رہتے ہو نا وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکھو اپنی سرداریاں اپنے پاس کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم محمد کے غلام بن کے جا رہے ہیں، سردار بن کے نہیں جا رہے۔ میری چادر ادھر ہی رہے گی جدھر میرے نبی کی چادر ہے۔ یہ بات مجھے مت سمجھا چادر کہاں رکھنی ہے، بتا بات کس سے کروں اور کہاں جاؤں۔ اس نے بتا دیا، حضرت عثمان تشریف لے گئے، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، بات ہوتی رہی، پھر نہ بنے پھر نہ بنے، بحث ہوتی رہی۔ انہوں نے بالآخر یہ بات کہی عثمان یہ کعبہ سامنے ہے، تو جا کر طواف، تو عمرہ کر، تو طواف کر، جتنے مرضی آئے کر، تجھے ہم نہیں روکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کو نہیں آنے دیتے۔ عثمان نے کہا حضور کو اجازت نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں کرتا طواف۔ سبحان اللہ، ہم نے تو کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگیں گے، امتی وہیں سے گزرے گا، اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں۔ یہاں پر بھی پھر پیر نصیر الدین صاحب کی ربائی ایک اور یاد آئی ہے، سنا دوں آپ حضرات کو۔ حضرت پیر نصیر الدین صاحب گولڈے شریف والے پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، بہت کمال کی ربائی ہے، کہتے ہیں عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، عالم ہو کے جہلوں والی باتیں کیوں کرتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ نبی پاک کے پیچھے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ عثمان نے کہا حضور کو اجازت نہیں، میں نہیں کرتا۔ ادھر مشہور ہو گئی خبر، جناب کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے بیعت کی جس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ بس یہ بات سنا کے پھر بات ختم کر دو، سنیے ذرا۔ اس میں آپ نے وعدہ لیا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ جانثار بیعت کر رہے تھے، میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت تیرے ساتھ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ یا اللہ تیرے ساتھ کیسے؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب نیچے ہاتھ تیرا تھا، اوپر 1400 صحابہ کرام کا تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کی رحمت والا ہاتھ بھی موجود تھا۔ پھر وہی بات صحابہ کی شان والی آئی، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر رب کا ہاتھ ہے، بیچ میں صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے محفوظ جگہ پر ہیں، کیسے محفوظ جگہ پہ، ایک طرف نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، بیچ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہاتھ ہے۔ کتنے شان والے ہیں، کیسے محفوظ مقام پر ان کے ہاتھ ہیں جناب۔ اس لیے جناب بیعت ہو گئی،
اور بیعت سے فارغ ہوئی ہے تو میرے نبی نے فرمایا کاش عثمان بھی اس بیعت میں ہوتے۔ پھر حضور نے فرمایا او لوگو، یہ ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھا، بایاں ہاتھ اوپر رکھا اور کہا اے اللہ گواہ ہو جا عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کہا کرتے تھے نبی پاک نے بایاں ہاتھ میرا ہاتھ قرار دیا، دایاں نہیں قرار دیا، اور دائیں کی شان زیادہ ہوتی ہے بائیں کی بنسبت، اور عثمان کہتے ہیں او عثمان تیرے کئی دایاں مل جائیں نبی کے بائیں ہاتھ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے تھے نبی نے اپنا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو عثمان کے دائیں ہاتھ سے بھی آگے شان بڑھ گئی ہے اس نبی پاک کا ہاتھ جو تھا صلی اللہ۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر وہ مشہور معاہدہ ہے جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس میں یہ بات طے تھی اس سال آپ نے عمرہ نہیں کرنا، اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں، اگلے سال، اور 3 دن آپ نے مکہ میں رہنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا احرام کھول دو، لیکن حوصلے ٹوٹ گئے تھے نا، ایک جذبے سے گئے تھے۔ آپ خود سوچیں جی کہ بندہ یہاں سے جائے جدہ ایئرپورٹ اور جدہ سے آگے مکہ کوئی نہ جانے دے اور کہے جی واپس جی پچھلی فلائٹ پہ، تو کتنا حوصلہ ٹوٹے گا؟ تو میرا تیرا حوصلہ ٹوٹے گا، تو وہ تو بڑے جذبے والے لوگ تھے، تو حوصلے ٹوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کی جانور بھی ساتھ ذبح کر دو، احرام کھول دو، تو ہمت نہ تھی، کوئی اٹھا نہیں صحابہ میں سے۔ تو حضور ناراض ہو کر خیمے میں گئے اور کہنے لگے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، میں نے کہا ہے کہ احرام کھولو، اٹھا ہی بندہ کوئی نہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں پہ بھی قربان جائے جی، ایسی حکمت بری بات ہے، یا رسول اللہ آپ کے نافرمان نہیں ہیں، وہ ہمت نہیں ہے ان میں، آپ پہلے اپنا احرام کھولیں نا، اپنی قربانی کی جانور ذبح کریں، پھر دیکھو عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، حضور نے قربانی کی، سارے صحابہ اٹھو نبی پاک کر رہے ہیں، بس پھر سارے صحابہ نے قربانی کی جانور ذبح کر دی، ایسا انہوں نے مشورہ دیا نا۔ بہرحال واپس آ گئے جناب، اگلا سال آیا، بس یہ آخری بات ہے جی، اگلا سال آیا، بڑی دلچسپ بات ہے، معاہدے میں مشرکین نے خود لکھ کر دیا تھا کہ اگلے سال آپ نے آنا ہے، کتنے دن رہنا ہے جی؟ 3۔ اگلا سال جب آیا، چونکہ انہوں نے خود لکھ کر دیا تھا، اب روک نہیں سکتے تھے، دل آج بھی ان کا نہیں چاہتا تھا کہ حضور جائیں، دل ان کا آج بھی نہیں چاہتا تھا کہ حضور مکہ میں جائیں، لیکن مجبور تھے، خود لکھ کر دیا تھا حضور سواری پہ سوار ہیں اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے نبی کی سواری کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو شعر پڑھے نا، مزہ ہی آ گیا، توجہ ہے سب کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کی سواری کے آگے آگے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فإن الخیر فی رسولہ، ہٹ جاؤ کافروں کی نسل، راستہ چھوڑ دو، اللہ کے رسول اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ ایسی للکار ماری، ہٹ جاؤ کافروں کی نسل، بن الکفار، کافروں کی بیٹوں، کافروں کی نسل، خالی کرو راستہ، اللہ کے گھر اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ کاش عربی سمجھ آئے، ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس شعر میں ہے، الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ بدر میں تلوار لے کر آئے تھے نا نبی پاک کے مقابلے میں، پھر یاد ہے نا کس طرح کوٹ پئی دونوں، ذلت کے ساتھ واپس گئے تھے، اور حدیبیہ میں قلم لے کر آئے تھے، اور بدر میں نبی کی تلوار جیت گئی تھی اور حدیبیہ میں نبی کا قلم جیت گیا ہے۔ ہٹ جاؤ راستے سے، آج نبی کے قلم کی جیت ہے، آج نبی کے قلم کی جیت ہے۔ حضور نے کہا عبداللہ چپ کر جا، نہ کہے ان کو۔ بہرحال پھر طواف کیا، مشرکین پہاڑوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سنا یثرب کا بخار کمزور کر گیا ان کو، نبی پاک نے صحابہ کا رمل کرو، رمل کر دوڑ دوڑ کے کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ٹھیک ہیں تمہارے مقابلے کے لیے۔ رب کو ادا ایسی پسند آئی، آج بھی جو عمرے کے لیے جاتے ہیں رمل کر رہے ہیں کعبے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دشمن کو جلانے کے لیے جو صحابہ نے قدم اٹھائے،
رب کو آج تک وہ قدم محبوب ہیں. تم صحابہ کی غلطیاں نکالتا ہے، تم صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، ان کے تو قدموں کے چلنے کے انداز بھی رب کو محبوب ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی بات تو ساری ہو گئی، لیکن وہ نبی پاک کو خواب تو آیا تھا پچھلے سال، ہم نے عمرہ کیا اگلے سال، اس کی کیا وجہ ہے؟ رب نے جواب دیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے اپنے نبی کا خواب سچ کر دکھایا. خواب میں یہ تو نہیں تھا نا کہ اس سال ہی کرو گے، خواب میں تو یہ تھا کہ عمرہ کرو گے. اگلے سال اللہ نے عمرہ بھی کرایا اور اللہ نے اپنے نبی کا خواب بھی سچا کر دیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ والذین معه، جو آپ کے ساتھی ہیں نا ان کو دیکھو، سچے نبی کے ساتھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. پھر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے غلطیاں نکال کے صحابہ کرام کی غلطیاں نکال کر اور ان کی نعوذ باللہ پوزیشن بگاڑ کر امت کے سامنے پیش کرنے والوں، کہیں تم دبے الفاظ میں نبی کے اوپر اعتراض تو نہیں کر رہے ہو؟ قرآن تو نبی کے ساتھیوں کو نبی پاک کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ کے دوستوں کو دیکھو، آپ کے شاگردوں کو دیکھو. بھائی شاگردوں کی قابلیت دیکھ کر استاد کی قابلیت پتہ چلتی ہے کہ نہیں پتہ چلتی؟ اور اگر شاگرد ہوں سارے فیل، سکول میں رزلٹ جب آئے سارے ہو جائیں فیل سوائے 3-4 کے، باقی سب فیل ہوں، تو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی بہت چنگا استاد ہے. نہیں، استاد پر اعتراض جائے گا. آپ کہتے ہیں 3-4 صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ سارے فیل تھے، تو اعتراض کس پہ؟ صحابہ پہ کر رہے ہو یا معلم پہ کر رہے ہو؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو عقل کے ناخن لو. اللہ دلیل پیش کرتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کو کہ وہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. ان کو آپ دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں رب کا فضل، رب کی رضا کی تلاش میں ہیں. ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے موجود ہیں. ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. ان کی مثال ایسے ہے کزرعٍ، جیسا کہ ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ، اس نے اپنی سوئی نکالی، فآزرہ فاستغلظ، پھر اسے طاقت دی، پھر موٹی ہو گئی، فاستویٰ علی سوقہ، پھر کھڑی ہوئی اپنے تنے پر. یعجب الزراع، کاشتکار دیکھ کر خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، کافر دیکھ کر جل جاتا ہے. صحابہ کی فصل کو دیکھ کر میرا نبی تو خوش ہوتا تھا، کافر جلتے تھے، اور تم بھی صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، مغفرت کا وعدہ، مغفرت کا لفظ کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. کیا مطلب؟ معصوم نہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق. آمین.